سورہ بقرہ کی آیت نمبر 120 سے ابتدا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ أُولَٰئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اور کبھی خوش نہ ہوں گے آپ سے یہ یہودی اور یہ عیسائی، یہاں تک کہ آپ خدا نخواستہ ان کے مذہب کی مکمل تابع داری نہ کر لیں۔ آپ فرما دیجئے، آپ صاف کہہ دیجئے کہ حقیقت میں تو ہدایت کا وہی راستہ ہے جس کو خدا نے بتلایا ہے، اور اگر آپ اتباع کرنے لگیں ان کے غلط خیالات کا علم قطعی آ جانے کے بعد، تو آپ کا کوئی خدا سے بچانے والا نہ یار نکلے نہ مددگار۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب تورات و انجیل دی بشرطے کہ وہ اس کی تلاوت اس طرح کرتے رہے جس طرح کی تلاوت کا حق ہے، ایسے لوگ اس پر ایمان لے آتے ہیں، اور جو شخص نہ مانے گا کس کا نقصان کرے گا، خود ہی ایسے لوگ خسارے میں رہیں گے۔ ان آیات مبارکہ میں مسلمانوں کو روز اول سے لے کر قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو ایک بہت بنیادی بات بتائی گئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہود یا نصارہ، عیسائی ہوں یا یہودی ہوں، وہ مسلمانوں سے اس وقت تک خوش نہیں ہو سکتے جب تک مسلمان اسلام سے پھر نہیں جاتے۔ جب تک مسلمان ہے وہ ان کی آنکھ میں کھٹکتا رہے گا، اس کی اسلام اور اس کا ایمان ان کے لیے برداشت نہیں ہے۔ اس زمانے میں یہود کے بارے میں کچھ توقعات شروع میں وابستہ ہوئی کہ شاید یہ لوگ ایمان لے آئیں، اسی لیے شروع میں جو قبلہ تھا وہ بیت المقدس کی جانب بھی رکھا گیا تاکہ کچھ ان کو مانوسیت پیدا ہو جائے، مناسبت پیدا ہو جائے کہ یہ نبی بھی کوئی نئے نبی نہیں ہے، نئی چیز لے کر نہیں آئے، یہ تو پچھلا جو ہمارے پاس دین چلا آ رہا ہے اسی کا تسلسل ہے۔ لیکن ان لوگوں نے مان کے نہیں دیا، نہیں مانے، تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى، کہ یہ نہیں مانتے۔ تو دراصل بات یہ ہے کہ یہ نہیں کہ ان کو کوئی غلط فہمی ہے یا ان بیچاروں کے اوپر کوئی شبہ لگا ہوا ہے، مخلص ہیں، سچے ہیں، مگر کسی وجہ سے ہدایت ان کو مل نہیں رہی، یہ وجہ نہیں ہے، بلکہ وجہ یہ ہے کہ یہ عناد، ہٹ دھرمی اور ضد پر آئے ہوئے ہیں، اور کہتے ہیں کہ انسان سوئے کو جگائے پر جاگتے کو کون جگائے۔ جو انسان گمراہی میں ہوتا ہے اور وہ مخلص ہوتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ مجھے راہ ہدایت مل جائے، تو اسے اللہ ہدایت عطا بھی فرما دیتے ہیں طلب والے کو، اور جو اپنے آپ کو گمراہ سمجھنے کے باوجود یہ سمجھتا ہے کہ میں یہیں ٹھیک ہوں، مجھے ایسے ہی رہنا چاہیے، اسے پھر ہدایت بھی عطا نہیں ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ یہ یہود و نصارہ بجائے اس کے کہ تمہارے مذہب میں آتے، یہ تو الٹا تمہیں اس مذہب سے برگشتہ کرنے کے اوپر چل رہے ہیں۔ پیچھے مختلف ان کے ہتھ کنڈے پیچھے ذکر بھی ہوئے کہ مسلمانوں کے ساتھ گھلتے تھے، ملتے تھے، بیٹھتے تھے، تھوڑی بہت اسلام کی کبھی تعریف بھی کر دیتے تھے،
مذہب کی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف بھی کر دی، اور پھر ساتھ ہی اپنا کوئی زہر بھی ڈال دیا، کوئی وسوسہ بھی ڈال دیا، کوئی ایسا شبہ بھی ڈال دیا۔ یہ ان کی پرانا وتیرہ تھا، تو مسلمانوں کو یہ راہ ہدایت سے ہٹانا چاہتے تھے۔ آج بھی امت مسلمہ جو ہے اس کو اس چیز کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے، اور اپنے طرز عمل میں بھی اس کو ملحوظ رکھنا چاہیے کہ ہم یہ چاہیں کہ کافر ہم سے راضی ہو جائیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ ہاں، ایک صورت ہے ان کے راضی ہونے کی کہ ہم مذہب اسلام سے دستبردار ہو جائیں اور اپنا مذہب چھوڑ کر، اپنا دین چھوڑ کر، اللہ کی توحید چھوڑ کر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت چھوڑ کر ہم ان کے مذہب میں داخل ہو جائیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو یہ ایک واحد راستہ ہے، فرمایا کہ جس سے تمہیں یہود و نصارہ تم سے خوش ہو سکتے ہیں، اس کے علاوہ تم الٹے لٹک جاؤ، ناک سے لکیریں نکالو، وہ تم سے خوش نہیں ہو سکتے۔ اس لیے کہ وہ ان کی مثال تو ایسی ہے جیسے بلیک میلر ہوتا ہے، اور بلیک میلر کے مطالبے کبھی ختم نہیں ہوتے۔ وہ ایک سٹیپ چلتا ہے، آدمی کہتا ہے شاید مان جائے، شاید کام بن جائے، جب وہ سٹیپ کلیئر ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں نہیں، اب آگے اور بھی آپ کو کرنا ہوگا، ڈو مور، اور بھی کرو، اور بھی کرو، یہاں تک کہ وہ پھر اینڈ پہ وہی بات آتی ہے جس کا شروع میں خطرہ ہوتا ہے انسان کو، جس کی وجہ سے آدمی ان کے مطالبے مانتا جاتا ہے، اینڈ پہ جا کر، آخر میں جا کر بھی وہی بات نکلتی ہے، پھر بھی ادھر جا کے آدمی کی جو گفتگو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، آپس میں بات چیت بند ہوتی ہے۔ تو آدمی کو شروع ہی سے یہ چیز ملحوظ رکھ لینی چاہیے کہ میں جس کے ساتھ چل رہا ہوں یہ کہاں تک چل سکتا ہوں۔ اس وقت اور ماضی قریب میں بہت سارے ایسے لوگ ہوئے ہیں کہ جنہوں نے یہود و نصارہ، بالخصوص عیسائی جب مسلم دنیا میں غالب آئے ہیں، ہندوستان میں غالب آئے ہماری بدعملیوں کی وجہ سے، اور دنیا کے بہت سے ممالک میں غالب آئے عسکری لحاظ سے، فوجی قوت کے لحاظ سے، اور پھر انہوں نے معاشی غلبہ پایا، نئی نئی مصنوعات، ایجادات اور یہ اور وہ فلاں فلاں جو ہے وہ لے کر آئے۔ تو اس کے نتیجے میں ظاہر ہے کہ ان کا ایک مذہب تھا، ایک تہذیب ہے، آج بھی وہ ان کا دعویٰ ہے کہ ہماری ایک تہذیب ہے جو ہم رکھتے ہیں، اور اس تہذیب کو پوری دنیا کی تہذیبوں پر غالب آنا چاہیے، یہ ان کا جو ہے وہ خواہش ہے، اور اس کے لیے وہ اپنی سی کوشش بھی کرتے رہتے ہیں۔ تو اس وقت بھی اور آج بھی کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو یہ چاہتے ہیں کہ اسلام کے اوپر جو اعتراضات ہیں غیر مسلموں کے، عیسائی ہوں یا یہودی ہوں، ان اعتراضات کا جواب دینے کی بجائے دفاعی پوزیشن میں آ جائے انسان۔ ان اعتراضات کا مثلا مذہب اسلام کے اندر جہاد کا ایک تصور ہے، ایک پورا اس کا ایک نظام ہے، کیسے جہاد ہوتا ہے، کیا شرائط ہوتی ہیں، کب ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے، وہ تو ایک پوری تفصیلات ہیں، لیکن بہرحال ایک جہاد ہے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے تلوار اٹھائی جاتی ہے، تو ان کو اس پر اعتراض ہے۔ اسی طریقے سے اسلام دنیا میں جو ایک پرامن، پاکیزہ اور اچھا معاشرہ قائم کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے حدود کو بہت لازم سمجھتا ہے کہ جو کچھ جرائم ایسے ہیں، بڑے بڑے جرم ایسے ہیں کہ جو شر کے منبع ہیں، اگر ان جو منبع ہوتے ہیں جہاں سرچشمہ ہے، اگر اس کے اوپر روک لگا دی جائے گی تو شر پھر آگے نہیں پھیلے گا، اور یہ اللہ لگا سکتے ہیں، انسان نہیں لگا سکتا، کیونکہ اللہ جانتے ہیں کہ انسان کو کہاں سے اس کی نبض پکڑنی ہے، اور وہ حدود ہیں، حدود جو ہیں وہ ہیں، زنا کی حد ہے، شراب کی حد ہے، چوری کی حد ہے۔ تو یہ تین، اور اسی طریقے سے جو بندہ جو ڈاکہ مارتا ہے اس کی حد ہے۔ تو یہ حدود ہیں جن کے، اور انسان کو قتل کرے گا بے گناہ تو اس کا قصاص ہے۔ تو یہ سزائیں ہیں، جرائم کے اوپر سزائیں ہیں، یہ بھی اسلام چاہتا ہے کہ سوسائٹی میں ہونی چاہیے، اس کے بغیر امن قائم نہیں ہو سکتا، متمدن، مہذب، پاکیزہ معاشرہ قائم نہیں ہو سکتا، چاہے تم کتنے مرضی خرچے کر لو۔ تو اسلام کا یہ حصہ ہے، بنیادی حصہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیے ہیں اور فرمایا قیامت تک ہونے چاہیے یہ۔ لیکن ان لوگوں کو اس پر اعتراض ہے،
وہ کہتے ہیں کہ یہ صحیح نہیں ہے، یہ ظلم ہے انسانیت کے ساتھ، نعوذ باللہ، کہ چور کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ وہ ایک الگ بحث ہے کہ چور کا ہاتھ کاٹنے سے معاشرے کو کیا ملے گا اور نہ کاٹنے سے اب کیا مل رہا ہے۔ دور نہ جائیے، اپنے اسی ہم ماحول میں دیکھ لیں کہ اس وقت ہمارے لاہور شہر کے اندر کتنا بڑا خرچہ ہو رہا ہے، کیمرے لگ رہے ہیں، فورسز بنائی جا رہی ہیں، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، فلاں ہو رہا ہے۔ کس لیے؟ اسٹریٹ کرائم کو روکنے کے لیے، یہ چوری چکاری کو روکنے کے لیے۔ اربوں روپے کا خرچہ ہو رہا ہے، کروڑوں نہیں، اربوں روپے کا خرچہ ہو رہا ہے۔ کس لیے؟ صرف ایک چور کا ہاتھ بچانے کے لیے۔ اگر ایک چور کو پکڑ کر صحیح طریقے سے اس کا ہاتھ کاٹا جائے تو اس عمل کے اندر اللہ نے وہ دہشت رکھی ہے کہ مجرم کا دل دہل جاتا ہے۔ ایک ہاتھ جائے گا اور پورا معاشرہ جو ہے وہ سکون میں آ جائے گا۔ اس لیے فرمایا کہ اللہ کی ایک حد کو نافذ کرنا، یہ 40 روز تک متواتر بارش برستی رہے، جتنی خیر و برکت اس میں آتی ہے، 40 راتیں جتنی خیر و برکت اس میں آتی ہے، ایک حد کے قیام سے آتی ہے اتنی۔ تو یہ اسلام کا حصہ ہے۔ تو ان لوگوں کو اعتراض ہے اس پر کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، اس کے بغیر ہم جرائم کو روکیں گے، اور روک رہے ہیں۔ 150 سال ہونے والا ہے مغربی تہذیب کو، جرائم رک رہے ہیں ان کے ہاں۔ امریکہ میں کوئی ایک منٹ نہیں گزرتا جس میں کوئی جرم نہیں ہوتا۔ وجہ کیا ہے کہ سید عطا اللہ شاہ بخاری صاحب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ مخلوق میں جب تک خالق کا نظام نہیں آئے گا امن قائم نہیں ہو سکتا، کیونکہ مخلوق کو پیدا کرنے والا خالق ہے، وہ جانتا ہے کہ ویک پوائنٹ کیا ہے اس کا، کہاں سے پھسلتا ہے، کہاں سے بہکتا ہے، کہاں سے واپس آئے گا، تو وہ جانتے ہیں۔ تو یہ یہود و نصارہ کو، ان لوگوں کے اعتراضات ہیں کچھ اسلام پر، بہت موٹے موٹے اعتراضات میں سے یہ ہے۔ تو ہمارے یہاں سے کچھ لوگوں نے، نادان دوستوں نے یہ کوشش شروع کی ہے اور کرتے رہتے ہیں گاہے گاہے، وہ کہتے ہیں کہ ان سب چیزوں کو اسلام سے نکال دو۔ آپ یہ تعبیر کریں کہ اسلام نے یہ کچھ نہیں کہتا، اسلام تو بڑا جو ہے وہ ممی ڈیڈی قسم کا مذہب ہے، یہ تو چیزیں ایسے خام خواہ بیچ میں کسی نے ایڈ کر دی ہیں۔ اسلام میں نہ کوئی جہاد ہے، نہ کوئی حدود کی ضرورت ہے، نہ کوئی عورت و مرد کے پردے کے مسائل ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، بس اسلام جو کچھ آپ چاہتے ہیں بس وہی ہے اسلام۔ لیکن کیا اس کے باوجود یہود و نصارہ راضی ہو جائیں گے؟ فرمایا نا، لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، تم کچھ بھی کر لو، الٹے لٹک جاؤ، لیکن یہود و نصارہ تم سے راضی نہیں ہوں گے۔ تو کیوں انسان ان کو راضی کرنے کے لیے اور ان کو خوش کرنے کے لیے اپنا مذہب بگاڑے؟ اس لیے ایک مسلمان جو ہے اس کے تو اندر وہ شان ہونی چاہیے جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اندر ہوتی تھی۔ ایک دو صحابی جو تھے وہ کسی بادشاہ کے دربار میں گئے، وہاں جا کر کوئی بڑی دعوت تھی، اس کے اندر وہ کھانا کھا رہے تھے، باقی کفار تھے آس پاس۔ تو ایک صحابی کے ہاتھ سے لقمہ نیچے گرا، انہوں نے اٹھا کر کھا لیا۔ دوسرے نے ان کو کہا کہ کیا کر رہے ہو، یہ لوگ کیا کہیں گے، یہ کیسے لوگ ہیں کہ ایک لقمہ نیچے گرا۔ ہم بھی آج اس کو توہین سمجھتے ہیں، اپنی توہین سمجھتے ہیں، کھانے کی توہین ہوتی ہے تو ہوتی رہے، حالانکہ رزق کی توہین ہے کہ نیچے گر گیا ہے اس کو صاف کرو، استعمال کے قابل ہے تو استعمال کرنا چاہیے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری توہین ہو جائے گی اس میں، حالانکہ رزق کی توہین کر کے ہماری عزت نہیں ہوگی۔ رزق کی ناقدری جو ہے وہ بے برکتی لاتی ہے انسان کے اوپر، فقر لاتی ہے۔ تو ان صحابی نے وہ لقمہ اٹھا لیا، تو پھر ساتھ یہ انہوں نے کہا کہ کیا اتترک سنت نبی لہؤلاء الحمقاء، کیا میں ان بے وقوفوں پاگلوں کی وجہ سے اپنے نبی کی سنت چھوڑ دوں؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ تو ایک مسلمان کا کردار یہ ہونا چاہیے کہ غیروں کے سامنے جا کر اسے مرعوب نہیں ہو جانا چاہیے ان کی جو ہے وہ شوکت سے اور ان کی جو ہے وہ مادی 4 دن کی ترقی سے اور چمک دمک سے، یہ مرعوب نہیں ہونا چاہیے۔ یہ سب جو ہے یہ دھوکہ ہے۔ اصل پیغام انسان مسلمان کے پاس ہے اور اصل کامیابی کا راستہ انسان مسلمان کے پاس ہے۔ تو اس لیے فرمایا وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، کہ یہود و نصارہ تو آپ لوگوں سے راضی ہونے کے قطعاً نہیں ہے، یہ توقع ہی چھوڑ دو، اپنے مذہب پر سیدھے طریقے سے جتنے حد تک اللہ سے مانگ کر استطاعت کے ساتھ عمل کرو، جتنا عمل ہو سکتا ہے اس پر صبر کرو، شکر کرو، اور آگے بڑھنے کے اللہ سے توفیق مانگو۔ یہ نہ کہو کہ مذہب میں یہ چیز ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے میرے سے عمل نہیں ہو پا رہا، میرے سے نہیں عمل ہو پا رہا،
لیکن میں یہ کہوں کہ یہ مذہب کا حصہ ہی نہیں ہے تو یہ ڈبل جرم ہوگا۔ میرے سے مثلا فرض کیا داڑھی نہیں رکھی جا رہی، چلو میری کمزوری ہے، محبت ہے دل میں داڑھی کی، لیکن یہ تو نہ کہوں کہ دین میں ہے ہی نہیں۔ یہ دوسرا جرم کیوں کر رہا ہوں میں ساتھ؟ کہ ہے ضرور، لیکن میرے اندر ابھی فی الحال اتنی استطاعت نہیں۔ اللہ سے مانگتا ہوں، مانگنا بھی چاہیے، مانگتے رہنا چاہیے کہ یا اللہ تو ہمت عطا فرما، تو استعداد عطا فرما۔ تو دین پر پورے چلنے کی استعداد مانگتے رہنا چاہیے، ان چیزوں سے مرعوب نہیں ہونا چاہیے۔ قل انہ ھدی اللہ والہدیٰ، فرمایا کہ ہدایت تو اللہ تعالیٰ کی ہے، اور پھر یہ فرمایا کہ اگر تم ان کے پیچھے چل پڑو گے تو یہ خود جہاں گئے ہیں وہاں تمہیں بھی لے جائیں گے، اور وہ کیا ہے؟ جہنم۔ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، جو ان کے پیچھے چلے گا تو جہنم میں جائے گا سیدھا، اور جو اللہ اور اللہ کے رسول اور صحابہ اور ان کے جو نیک لوگ ہیں ان کے راستے پر جو چلے گا منعم علیہم، تو وہ جنت میں گئے تو یہ بھی پیچھے پیچھے انشاءاللہ جنت میں جائے گا۔ ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، فرمایا کہ پھر تمہارا کوئی یار مددگار نہیں ہوگا دنیا میں۔ الذین آتیناہم الکتاب، آگے فرمایا ان یہودیوں میں سے، ان اہل کتاب میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جن کو ہم نے کتاب دی، انہوں نے کتاب کا حق ادا کیا۔ کچھ یہود اور کچھ عیسائی جو تھے وہ واقعتاً مخلص تھے، اللہ نے ان کو ہدایت بخشی، جیسے نجاشی شاہ حبشہ تھا، اسلام لائے، پیغام کو قبول کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی، اور یہ حضور کا معجزہ تھا کہ اللہ نے وہ پردے ہٹا دیے۔ یہ غائبانہ نماز جنازہ نہیں تھی۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم ایسے تھا کہ ہمارے سامنے جیسے نجاشی کا جنازہ رکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا، حضور نے اس کی نماز جنازہ بھی پڑھی، ورنہ عام معمول حضور کا ایسے جنازہ پڑھنے کا نہیں تھا۔ کتنے لوگ جو ہے وہ شہید ہوئے، بیر معونہ میں 70 قرہ شہید ہوئے، کسی کی نماز جنازہ غائبانہ نہیں پڑھی گئی اس طریقے سے، ان کی صرف پڑھی گئی۔ تو ایسے لوگ بھی کچھ تھے کہ جن کو فرمایا کہ تورات اور انجیل ملی تھی، انہوں نے اس کی تلاوت کا حق ادا کیا، یعنی جو اس کے تقاضے تھے ان پر پورا پورا عمل کیا۔ اولئک یؤمنون بہ، فرمایا یہی لوگ ہیں جو اصل میں تورات پر ایمان لائے ہیں۔ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون، جو اس چیز کا کفر کرتا ہے، یعنی جو بندہ دعویٰ یہ کرتا ہے کہ میں تورات اور انجیل کو مانتا ہوں، عیسائی یہودی آج کا، لیکن انکار کرتا ہے حضور کی نبوت کا، تو دراصل وہ تورات اور انجیل کا انکار کرتا ہے۔ فاولئک هم الخاسرون، یہ لوگ کبھی بھی کامیابی کی راہ نہیں دیکھ سکتے، دنیا میں بھی ناکام رہیں گے اور آخرت میں بھی ناکام ہی ناکام چلیں گے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔